حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ پیدائش کے وقت گھر میں دیا جلانے کے لیے نہ ہی تیل تھا اور نہ ہی کپڑے۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور بصرہ میں پڑنے والے شدید قحط نے بہنوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اسی دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری کو پکڑ لیا اور بطور کنیز غلاموں کے بازار میں فروخت کر دیا۔ جس شخص نے آپ کو خریدا وہ نہایت سخت دل اور دنیا دار تھا۔ وہ آپ سے دن بھر سخت محنت کا کام لیتا۔ آپ صبح سویرے اٹھتی، گھر کا سارا کام کرتی اور مالک کے حکم کی تعمیل میں لمحہ بھر بھی سستی نہ کرتی۔ بظاہر آپ ایک معمولی کنیز تھی، لیکن آپ کے سینے میں جو دل دھڑک رہا تھا وہ اللہ کی یاد میں سرشار تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی محنت مشقت کے باوجود جب رات کا اندھیرا ہو جاتا اور دنیا نیند کے آغوش میں چلے جاتی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل وقت شروع ہوتا۔ یہ وقت ان کے اور ان کے رب کے درمیان ملاقات کا ہوتا۔ ایک رات کا ذکر ہے، حضرت رابعہ بصری کا مالک اچانک نیند سے بیدار ہوا۔ اس کے گھر کے ایک کونے سے کسی کے گر گرانے کی آواز آئی۔ وہ تجسس سے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں حضرت رابعہ بصری اللہ کی عبادت میں مصروف تھی، اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے جو منظر دیکھا، اس منظر نے اس مالک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے دیکھا حضرت رابعہ بصری سجدے میں پڑی ہے اور آنسوؤں کی جڑی لگی ہے۔ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہی ہیں اور ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میرے دل کی آرزو صرف آپ کی اطاعت میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک صرف آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کی عبادت میں ہے۔ اگر معاملہ میرے بس میں ہوتا تو میں ایک لمحہ بھی آپ کی یاد سے غافل نہ ہوتی اور رات دن آپ کی ہی عبادت کرتی، لیکن آپ نے مجھے ایک اپنی ہی مخلوق کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ مالک یہ الفاظ سن ہی رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب کرامت دیکھی۔ اس نے دیکھا ایک نور حضرت رابعہ بصری کے سر پہ سایہ فگن ہے۔ اس نور نے پورے کمرے کو روشن کر رکھا ہے، اور یہ روشنی عام چراغوں جیسی نہ تھی، اس میں ایک روحانی سکون، ہیبت تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مالک پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ معمولی کنیز نہیں بلکہ اللہ کی کوئی برگزیدہ بندی ہے۔ وہ ڈر گیا کہ اگر اس نے اللہ کی ایسی ولیہ سے خدمت لینا جاری رکھا تو کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ وہ ساری رات بے چین رہا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا اس نے حضرت رابعہ بصری کو بلایا۔ اس کا لہجہ حاکمانہ نہیں بلکہ عاجزانہ تھا۔ اس نے کہا: اے رابعہ بصری، میں نے رات کو آپ کا مقام دیکھ لیا ہے، جاؤ آج سے آپ آزاد ہو۔ میں آپ کو مزید اپنی خدمت میں نہیں رکھ سکتا، آج سے آپ اللہ کے لیے آزاد ہو۔ اگر آپ چاہو تو میرے پاس رہو، میں آپ کی خدمت کروں گا اور یہی میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اگر آپ چاہو تو جہاں مرضی جا سکتی ہو۔ حضرت رابعہ بصری کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی عزت و توقیر کا انتظام ایسی طریقوں سے کرتا ہے کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔